آج کل پھر ٹرینڈ چل پڑا ہے سی ایس ایس کا، بیچ میں ختم ہو گیا تھا، اب پھر لوگوں کو کریز ہو گیا ہے سینٹرل سپیریئر سروسز میں آنے کا۔ مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے، ایک بچہ کسی سیکریٹری یا کسی ڈی آئی جی یا کسی بھی بیوروکریٹ کا بچہ ہے، اچھی بات ہے، اس کا بچہ پڑھتا ہے کسی اچھے سے اسکول میں، یا کسی منسٹر کا بچہ ہے، کسی امیر آدمی کا بچہ ہے، وہ پڑھتا ہے کسی اچھے سے ادارے میں، پاکستان کے اندر، لاہور کے اندر، کراچی کے اندر، اس کی گرومنگ، اس کا ذہن کا سطح وہ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتی اس بچے کے جو کہ ایک سرکاری اسکول میں بلوچستان کے کسی گاؤں میں رہتا ہے۔ اب وہاں سے اٹھنے والا بچہ جس کو سی ایس ایس کا شوق ہے، اور یہ والا بچہ جو کہ ایلیٹ کلاس کا ہے، یہ بچہ اور وہ بچہ جب سی ایس ایس میں جس دروازے سے اندر ہونا ہے اور آپ نے آفیسر بننا ہے، وہ دونوں ایک ہی سلیبس سے پڑھ کے داخل ہوتے ہیں۔ تو یہ کیسے ممکن ہوگا، یہ کس طرح ممکن ہوگا کہ وہ بچے جن کی خواہش ہے اور وہ لو کلاس کے ہیں، آپ نے ان کا سلیبس اتنا نیچے کیا ہوا ہے، زبان کا رکاوٹ ہے، اعتماد کی رکاوٹ ہے، استاد اتنا اہل نہیں ہے، اسکول کے نمبر آف ڈیز پورے نہیں ہوتے، سلیبس ٹھیک نہیں ہے، یہ ساری کاوشیں کر کے وہ جب سی ایس ایس کے لیے آتا ہے تو یہ تو ایک آدھ بچے کی وہ ہوتی ہے، نصیب ہوتا ہے، محنت ہوتی ہے، خوش قسمتی ہوتی ہے کہ وہ نکل جاتا ہے۔ ادروائز کلاس سسٹم جو ہے وہ اس کو بہت سی چیزوں سے محروم کر دیتا ہے بچے کو۔ تو جب میں نے ایف اے میں جو میں بات سنا رہا تھا، اس میں انگریزی زبان جو تھی وہ میرے لیے ایک بہت بڑا بیریئر تھا۔ پھر میں نے انگریزی زبان سیکھنا شروع کی، تو گھر میں پہلے بولتے تھے ہم ریجنل زبان، پشتو یا اردو، یعنی پشتو یا بلوچی یا سندھی۔ جب اسکول آئے تو انہوں نے کہا اردو بولنا شروع کرو، پھر اردو سیکھتے سیکھتے ایف اے میں آ گئے، انہوں نے کہا جی انگریزی بولنا شروع کرو۔ تو سمجھ میں تو آنی بات تھی زبان سے، اب زبان ہی کا تعین نہیں ہو رہا، جس زبان سے شناسائی ہوتی ہے آگے ایک اگلی زبان، اس زبان سے شناسائی ہوتی ہے آگے ایک اگلی زبان، اینی ہاؤ اس کے اوپر کوپ کیا۔ اور پھر مجھے جو ہرڈل آیا وہ بلوچستان کے ڈگری کالج تھا کوئٹہ میں، وہاں پہ بہت ہرڈلز آئے۔ آپ یقین کیجئے یہ کالج اگر میں آج بھی اوتھ لے کے کہوں، آج مجھے پتہ نہیں ہے، میں 96 کی بات کر رہا ہوں، 97 96 98، میں نے اس کالج سے بی اے کیا۔ آپ یقین کیجئے اس کالج میں 2 سال میں 2 کلاسز بھی ہماری ریگولر نہیں ہوئی۔ دنگا، فساد، قومیت، لسانیت، پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ اسٹوڈنٹ لیول پہ وہ پوری کی پوری ایک ان کا جتھا تھا، گروپس تھے، مار دھاڑ تھی، اور لسانیت کی بنیاد پر، مذہب کی بنیاد پر، مسلک کی بنیاد پر فائرنگ ہو رہی ہے، شیشے ٹوٹ رہے ہیں، ہڑتال ہو رہی ہے، یونینز آ گئے ہیں، تنخواہ کم ہے، تنخواہ زیادہ ہے، تو وی ور unable to have a class, a regular class۔ اب یہ ایک اور ہرڈل تھا کہ اب بی اے کو کیسے کوپ کرنا ہے۔ خیر بی اے کا ایگزام بھی ہو گیا۔ بی اے کا ایگزام جب ہوا تو پھر میں نے وکالت کی طرف ٹرن کیا، میں نے کہا، اور میرے ذہن میں یہی تھا جو کہ ہر بچے کے ذہن میں ہوتا ہے، ہماری تعلیم جو ہے، ہم تعلیم کو ان وجوہات کی بنیاد پر نوکری کا ذریعہ سمجھتے ہیں یا کاروبار کا ذریعہ سمجھتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن تعلیم کو علم کے ساتھ مکس کر دینا یہ بہت غلط بات ہے۔ میں سمجھتا ہوں علم جو ہے اس کی روشنی تعلیم کے جھروکوں سے، تعلیم کی کھڑکیوں سے اندر آنی چاہیے۔ تعلیم ایک کھڑکی ہے، تعلیم بذات خود کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ہم علم کو بھول جاتے ہیں جو کہ ہمیں پرپز آف لائف سکھاتی ہے۔ زندگی کا مقصد ہونا اور زندگی کا گول ہونا یہ 2 مختلف چیزیں ہیں، تو یہ بھی ہمیں نہیں بتایا جاتا کہ زندگی کا گول کیا ہونا چاہیے اور زندگی کا مقصد کیا ہونا چاہیے۔
سمجھ لیجئے ایک صاحب ہیں وہ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، کیوں؟ شہرت بھی ہے، عزت بھی ہے اور پیسہ بھی ہے۔ اگر وہ یہ سمجھ لے کہ یہ خدمت بھی ہے تو یہ خدمت جو ہے یہ علیحدہ سے پرپز آف لائف ہے۔ ہمیں جو سکون چاہیے ہوتا ہے وہ ہمیں پرپز آف لائف کے تعین سے ملتا ہے، ہمیں گول آف لائف سے کبھی بھی سکون نہیں ملتا۔ اگر ملتا ہوتا تو بہت سے امیر لوگ آج بہت کچھ پا کے پرسکون زندگی گزار رہے ہوتے، لیکن سکون نہیں ہے انلیس جب تک ہم خدمت کریں۔ اور خدمت جب کر رہے ہیں وہ بھی ہماری ایک بدقسمتی ہے کہ ہم خدمت کو بھی شو آف کے طور پہ کرتے ہیں۔ تو شو آف سے خدمت کرنا جو ہے اس کا بھی ایک اچھا اثر میرے خیال سے نہیں ہوتا۔